वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई हुई कौमी असम्बली के अंदर, हंगामा आराई, जो अरकान के दरमियान धींगा मुश्ती हुई, गैर पार्लियामेंट्री अल्फाज जो थे उनका तबादला हुआ और जो उसके बाद सूरत हाल पैदा हुई। आज के दिन ये सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा गैर यकीनी हो गई और ज़्यादा पेचीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ की जो कार्रवाई थी उसके दौरान हुकूमती और जो अपोजिशन के बेंचेस थे उनके दरमियान गालम गलोच हुई, हाथापाई हुई, बजट की जो कॉपीज़ थीं वो एक दूसरे को मारी गई और इसके ऊपर आज स्पीकर साहब ने कार्रवाई की और उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के 7 अरकान जो है उनका असम्बली के अंदर दाखिला जो है वो बंद कर दिया। इन 7 अरकान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, नवाज़ लीग के भी 3 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। मगर आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जब दोबारा अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो फिर से शोर शराबा शुरू हो गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन बेंचेस से किसी ने, जो एक हुकूमती रुकन है अकरम चीमा साहब, उनके ऊपर वो सैनिटाइज़र की बोतल मारी जिनसे उनकी आंख ज़ख्मी हुई। और इस वाक़े के ऊपर स्पीकर ने एक दफ़े फिर इजलास मुलतवी कर दिया और कहा कि जब तक अपोजिशन और हुकूमत जो है वो ऐवान चलाने के हवाले से आपस में कोई लाहे अमल जो है वो तय नहीं करते, वो कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। ऐलान के बाद आज दोबारा इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो अपोजिशन कैंप है वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के जो रवैया है उसके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, जबकि 18 जून को पहले ही जो डेप्यूटी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनके ख़िलाफ़ भी अपोजिशन की जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसके ऊपर वोटिंग का फ़ैसला होगा, माफ़ करिएगा उसके ऊपर वोटिंग होगी। ऐवान के अंदर बहुत ही इस वक्त हम कह सकते हैं कि कशीदा सूरत हाल है और ये है सियासी असरात क्या हुए हैं। इस इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे जो सारी सूरत हाल है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमें ज्वाइन करें असद रहीम साहब भी मेज़बान हैं डॉन न्यूज़ प्रोग्राम दो राय के। जी बुखारी साहब, सर कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर वो तो बहुत अफसोसनाक था, पर सर आज मामला कोई सुधरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो बल्कि मज़ीद बिगड़ रही है। देखिए, मामले को सुधारने की जिम्मेदारी किस पे है? ये बुनियादी जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस पे होती है और ट्रेजरी बेंचेस को हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है। अपोजिशन तो क्रिटिसाइज करती है और उस क्रिटिसिज्म को इनको बर्दाश्त करना चाहिए। हम भी जब गवर्नमेंट में थे क्रिटिसिज्म आता था, ऑब्वियसली उसको बर्दाश्त भी करना पड़ता था और तहम्मुल का और सब्र का मुजाहरा करना, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेक्स ज्यादा हाई होते हैं। गवर्नमेंट ने डिलीवर करना होता है, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करवानी होती है, तो उसको गवर्नमेंट को उनको वर्किंग रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। बदकिस्मती से 3 साल से पीटीआई ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपने वर्किंग रिलेशंस अपोजिशन के साथ डेवलप ही नहीं किए, ना वर्किंग रिलेशंस रखे। उनका प्राइम मिनिस्टर जिस बेहूदगी से हाउस में आता है और ना वो सलाम दुआ लेता है अपोजिशन से, ना उनके अपोजिशन फिर से, तो वही रवैया, तो फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी वही रवैया अख्तियार करें। मैंने ऐसी पार्लियामान पहले इस तरह का फंक्शन करके नहीं देखी। और फिर बिलखुसूस जो प्रिजाइड कर रहा होता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिलाशुबा हुकूमती बेंचेस ही स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करते हैं, लेकिन जब स्पीकर का मनसब किसी को मिल जाता है तो उस मनसब के अपने तकाजे हैं और चेयरमैन सेनेट के मुंतखब होने के बाद भी उसके मनसब के अपने तकाजे हैं। उस चेयरमैन को और स्पीकर को बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, और अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे
تو پھر ورکنگ ریلیشنز نہیں ڈیولپ ہو سکتے ٹریجری بینچز پہ رکھ کے. معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بالکل صحیح ہے. ہم بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ حکومت کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، زیادہ تحمل بھی بنتی بھی ذمہ داری اس کی. بٹ سر کل جس طرح کے نعرے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی آ رہے تھے، جس طرح کی وہ گالیاں ادھر سے بھی سنائی دے رہی تھیں، پھر اس سے پہلے اسپیکر صاحب کو جوتا مارنے کی بھی بات کی گئی، تو کہیں تھوڑی بہت ذمہ داری اپوزیشن کی بھی تو بنتی ہے سر؟ یا صرف یہ ہے کہ حکومت کو خاموش رہنا چاہیے اور دوسری طرف سے اگر وہ ہو رہی ہے کوئی راؤڈیزم ہے تو وہ چلتی رہے، 5 سال اسی طرح گزر جائیں؟ دیکھیں اپوزیشن کی بالکل ذمہ داری ہے، لیکن کل کے ایشو بھی دیکھیں پرووک کس نے کیا، پہلی بنیادی بات یہ. اور پھر اس کو اسپیکر کو سارے معاملات بزنس ایڈوائزری میں طے کرنے، اگر وہ طے نہیں کرتے تو پھر اسی طرح معاملات چلیں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب چیئرمین تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے میری پرمیشن کے بعد گورنمنٹ ان کی تھی، انہوں نے اپنی اسپیچ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کروایا پی ٹی وی پہ، تو اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں ملنا چاہیے. تو میں نے اس وقت ریئیکشن دی انفارمیشن منسٹر کو کہ اسحاق ڈار صاحب کو جواب دینے کے لیے اپوزیشن کے ایک بندے کی بھی آپ لائیو چلائیں. تو وہ مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ اسپیکر صاحب اور یہ میں نے یہ مینیج نہیں کر پا رہے چیزیں. ان کو بزنس ایڈوائز ہر سیشن سے پہلے بزنس ایڈوائز کی میٹنگ ہوتی ہے، ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. یہ طے ہوتا ہے کہ رجسٹریشن ہوگی، کیسی رجسٹریشن ہوگی، کوشچن آر کا کیا ہوگا. یہ معاملات یہ انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے آج کہا جی میں نے 7 بندوں کو ان کا داخلہ ممنوع کر دیا. بہت بہتر ہوتا ہے ان 7 لوگوں کو داخلہ بند کرنے سے پہلے ان کو بلا لیتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کی بات سنتے اور پھر یہ فیصلہ کرتے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کس انداز یہ کیونکہ سر اگر آپ کے خیال میں صرف وہ بات کر لیتے اور اس کے بعد جو بھی وہ فیصلہ کرتے، کیا وہ اپوزیشن کے بینچز کو منظور ہوتا؟ میں کہتا ہوں آن بورڈ لیتے، ان کو آن بورڈ لے کے فیصلہ کر. نہیں یہ سینیٹری شوڈ پریویل نا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا دیکھیں جی کیا اختیار تھا، کیوں کیا جو اسپیکر پرائم منسٹر کو ملنے؟ میں کبھی بھی اپنے پرائم منسٹر کے پاس نہیں جاتا تھا جب میں ایز اے چیئرمین تھا، کیونکہ میں نان پارٹیزن ہو کے میں نے اپنا رول ادا کر. میرے ذاتی تعلقات ضرور ہوں گے، میری جماعت کے وہ ضرور تھے، لیکن میں کبھی بھی پرائم منسٹر کے پاس بطور چیئرمین سینٹ کبھی بھی نہیں گیا تھا ایکسیپٹ کو آفیشیل فنکشن ہو. تو یہ کیوں اسپیکر سے سوال ہے یہ کیا ڈکٹیشن لینے عمران خان کے پاس گئی اسپیکر اسد عمر صاحب، اسد کیسر صاحب؟ صحیح سر، ایکشن تو وہ عمران خان کی لے کے آتے ہیں، پھر وہ ہاؤس کیسے کنٹرول کریں؟ بالکل صحیح. اسد رحیم صاحب سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ایز اے نیوٹرل آبزرور؟ آبویسلی ایک تو جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کی سیاست ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور ایک ہم جیسے لوگوں کا بھی رویہ یا ریاکشن ہے دا ہارر کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ کیا کریں. سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے کالم میں بھی کہا، بات اب شاید بجٹ سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت وقت نے زیادہ گنجائش نہیں چھوڑی حزب اختلاف کے لیے. پچھلے 3 سال اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پہلی تقریر کے مطابق ہی آپ ٹون سیٹ کر لیتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعمیری قانون سازی کی جائے اور حزب اختلاف کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں گے، شاید حزب اختلاف کے لوگ بھی اس ہاتھ کو تھام لیں. لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے ریٹرک کو جرحانہ سے زیادہ جرحانہ کیا اور قانون سازی کو توجہ نہیں، صدارتی آرڈیننسز کو سامنے رکھا، اس کو ترجیح دی. یہ ایک ایڈ ہاک طریقہ ہے اور پارلیمانی جمہوریت کی روایتوں کے مطابق نہیں ہے. لیکن دوسری جانب، اور عارفہ صاحبہ شاید یہی لوگ پھر تنقید کرتے ہیں کہ آپ دونوں طرف پھر وہی بات کر رہے ہیں، حزب اختلاف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ جب اپوزیشن کریں تو کوئی کنسٹرکٹیو متبادل سامنے رکھیں. اب جو طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملا وہ اپنی طرف، لیکن جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ بتائیں فائنینشیل ہیڈنگز کے تحت آپ کیا کچھ مختلف کرتے، شیڈو بجٹ کیا ہوتی، آپ کے کون وہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ماہرین ہیں جن کی پالیسی مختلف ہوتی، آپ کس طرح ایلوکیشنز کو مختلف کرتے، آپ کی کون سی پارلیمانی کمیٹیز ہیں جنہوں نے یہ ترجیحات سامنے رکھیں جن پر حکومت وقت نے عمل درآمد نہیں کیا.
تو پارلیمان جو ہے وہ تو عوام کا سر چشمہ ہے، آپ کا جو آئین ہے اس کا مرکز ہے. جب اس کو آپ اس طرح ایکسپلوئٹ کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اور جو مزید افسوس ہوا وہ یہی کہ جو آپ کی غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ یہی مناظرے بار بار دکھا رہے ہیں، اور جو ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ کسی نہ کسی طرح سے پارلیمان کو ڈی لیجیٹمائز کر دیا جائے، ایک بار پھر سننے کو مل رہا ہے. سو آل ان آل آئی تھنک بوتھ دی ٹریجری برانچز اینڈ دی اپوزیشن برانچز کٹ اے سوری فگر. بالکل سے بخاری صاحب، یہ جو بات اسد صاحب نے کی ہے یہ میرے خیال میں کل سے بہت سے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایک ہماری سیاست ہے، ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کے اندر اس طرح کے جب سامنے آتے ہیں سینز تو اس سے سیاستدان بدنام ہوتے ہیں، اور جب سیاستدان بدنام ہوتے ہیں ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور غیر جمہوری جو طاقتیں ہیں وہ اس ویکیوم کو فل کرتی ہیں. سر، کیا آپ کو بھی اس کا خدشہ ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، بیکاز آبویسلی آپ کی تاریخ باقی جماعتوں سے ایک زیادہ لمبی ہے، اٹس اے ریچر ہسٹری، ڈو یو تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کچھ زیادہ کنسرن ہوگا اس طرح کے واقعات پہ؟ بلا شبہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک میچور پالیٹکس کی ہے. اگر ہم سسٹم کو ڈی ریل ہونے کے حق میں ہوتے تو 2014 میں سسٹم ڈی ریل ہو گیا تھا، لیکن ہم نے کہا سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہیے. ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی 2008 سے آنورڈ شروع کی. ہم نے ٹرانسفر آف پاور سیولین ٹو سیولین گورنمنٹ کروائی، اور ہم کبھی بھی ایسے غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے کہ جس سے سسٹم ریئل ہو، کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ جائے. اور آج اگر آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جس اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، یہ ایک لیگل پروسیس ہے. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور کیا آپ کے خیال میں آپ کامیاب ہوں گے ان مووز کے اندر جو نو کانفیڈنس مووز ہیں؟ بھلا دیکھیں جی، کامیابی کے لیے ہم ایفرٹس تو ضرور کریں گے. آبویسلی اپوزیشن اس میں یونائٹیڈ ہے، ہم اور بھی ایفرٹ ضرور کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ناکام ہو جائیں تو آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو چھوڑ دیں، آپ اس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو چھوڑ دیں. انتخابات میں جو پارٹیاں ہار جاتی ہیں وہ اگلے انتخابات میں نہیں آتی، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. اور پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. یہی اس ملک کے مفاد میں، یہی اس جمہوریت کے مفاد میں، اور یہی عوام کے مفاد میں. بٹ سر ویری کوئکلی اگین آئی ایم انٹرپٹنگ یو، جو نو کانفیڈنس موو چیئرمین سینٹ کے خلاف آپ لوگوں نے کی وہ کامیاب نہیں ہوئی. کیا آپ کے خیال میں یہ جو نو کانفیڈنس مووز ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کا بھی کیا سر یہی ڈو یو تھنک دے ول میٹ دا سیم فیٹ؟ آپ لوگوں کا کیا اندازہ ہے سر؟ We'll make efforts. The point is this: if you get defeated at one occasion, so you give up it. Give up تو نہیں کرنا نا. سیاست میں، پالیٹکس میں، اس جمہوری پروسیس میں گیو اپ تو کوئی نہیں کرتا. Once you don't achieve the results, آپ ایفرٹ کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اس پہ کچھ ایلیمنٹس کی بالکل انفلوئنس ہوا، جو کچھ بھی ہوا ایوری بڈی نوز اٹ. اب نیڈ ناٹ ٹو ڈسکس آل دوز تھنگس. لیکن میں بنیادی بات یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی میں کیوں انسان چلا جائے. اگر مایوسی والی بات ہو تو یہ پولیٹیکل پروسیس میں جو الیکشنز کا پروسیس ہے اس میں لوگ پھر شامل ہی نہ ہو. لیکن وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھیں نا، ٹیک اینی ایگزامپل کہ جو کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ فیل ہو جائے سیکنڈ ٹائم ٹرائی نہیں کرتا. جو کسی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے، if you play cricket also, if you lose one match it doesn't mean that you wind up the whole team. بالکل صحیح سر. آپ اس اسپورٹس کو بند کر دیتے ہیں. So it is a continuing process ہم سمجھتے ہیں. اور اسی طرح لوگ people will learn. ہمارا انفارچونیٹ یہ رہا کہ ہمارے سسٹم میں بریک آ جاتی، پھر عمریت 10 سال 11 سال مسلط رہی. بالکل صحیح سر. کنٹینیوٹی نہیں، لوگ سمجھ نہیں پائے سسٹم کو. لوگ لیجسلیشن، اب میں بدقسمتی سے میں آئی ریمین لیجسلیٹر ان بوتھ ہاؤسز، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیجسلیٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو اصل جس کام کے لیے بھیجا اس کو سیکھنا چاہیے. ہمارا لیجسلیٹر خوش ہوتا ہے کہ میں ایس ایس پی کے آفس میں جاؤں، وہ میرا دروازہ کھول دے، میں ڈی سی کے پاس ہوں. اس سے یو ٹیل می کتنے % لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو لیجسلیشن کو اور ڈرافٹنگ کو سمجھتے ہیں؟
बिल्कुल सही सर। It's a big question, I tell you. जी असद साहब, सर नैयर साहब ने पहले भी जब जिक्र किया तो उन्होंने तनकीद की स्पीकर साहब के ऊपर कि वो भी एक तो उनकी जो न्यूट्रलिटी है उस पर पहले भी अपोजिशन सवाल उठा चुकी है, फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग। बट सर अगर यही बात कि अब लीगली क्या स्पीकर के पास कोई ऑप्शंस इस तरह के हैं टू मेंटेन डिकोरम या डिसिप्लिन इन द पार्लियामेंट हाउस, या वही जैसे नैयर साहब कह रहे हैं कि ये अब सब बैठेंगे इकट्ठे और उनको वहीं से कोई कंसेंसस बना के मसले का हल ढूंढना पड़ेगा? जी आरफा साहिबा, असेंबली के बाकायदा रूल्स हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव रूल्स हैं जिसमें तमाम प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, उनकी तवील फहरिस्त है और स्पीकर साहब उनमें से किसी एक प्रोसीजर को अपना सकते हैं। ये बल्कि 2018 के बाद से ये इल्ज़ाम काफ़ी कंसिस्टेंसी से हम देख रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कि स्पीकर साहब ना तो उनके मोशंस को, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर को, उनकी बातों को वो तरजीह नहीं दे रहे। लेकिन उसमें ये बात फिर भी अच्छी थी कि जो अभी फहरिस्त आई है उन पार्लियामेंटेरियंस की जिनको सेंशर किया गया है गुज़श्ता दिनों के वाक़यात के बाद, उनमें तहरीक इंसाफ के भी अराकीन थे, नवाज़ लीग के भी अराकीन थे। ये ज़रूर है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 53 के तहत दर्ज है कि अगर आप एक सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए उनको 7 दिन के नोटिस देने के बाद आउस्ट कर सकें तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन आरफा साहिबा, क्योंकि आपकी तारीख़ पे बहुत आप करीब से उसको देखती हैं मुझसे ज़्यादा, तो आप भी जानती हैं कि हमारी पूरी हिस्ट्री में ये बहुत कम बार कामयाब हुआ है। एक बार शायद ज़ियाद साहब के दौर में फ़ख्र इमाम साहब को हटा दिया गया था, एंड वन अदर टाइम सूबाई असम्बलियों में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया, जब सेनेट में इस तरह नाकाम हुए जहाँ अपोजिशन की अक्सरियत थी, तो सूरी साहब के ख़िलाफ़, असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात फिर आ जाती है कि टू व्हाट एंड, टू व्हाट कंस्ट्रक्टिव पर्पस, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? नैयर साहब, ये बहुत अहम सवाल है सर। आप लोगों ने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ किया, नहीं कामयाब हुए, मगर वहाँ ताल्लुकात बहुत ख़राब नहीं हुए। नेशनल असेंबली में तो सर हम इसकी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि इफ़ द मूव फेल्स कोई इन्वायरमेंट बेहतर होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें प्राइमरीली जिम्मेदारी स्पीकर नेशनल असेंबली। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब यूसुफ गिलानी स्पीकर थे और प्रोडक्शन आउटलुक शेख रशीद का उन्होंने जारी, तो गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही थी, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उन्होंने असर्ट की अपनी पोजीशन। आज स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को अपनी पोजीशन असर्ट करनी चाहिए और वो ऊपर बैठ के वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के सर आप मूवमेंट, नो कॉन्फिडेंस मूव करें, शायद खाकान अब्बासी साहब उनको जूता मारें तो वो की बात करें, तो कैसे वो फिर ज्यादा वो भी न्यूट्रल हो सकते हैं? मैं स्टिल ये समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब का रवैया है, लेकिन उस लेवल पे तो फिर असद कैसर को तो नहीं जाना चाहिए इस लेवल पे शायद खाकान आए। तो फिर शायद खाकान में और असद कैसर में क्या फर्क रह गया? असद कैसर की ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, नैयर साहब, आप दोनों ने हमारे से गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे FPR के हवाले से और जो सेनेट में भी इस इशू पर डिबेट हुई। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे FPR को जो मुतवक्के पावर्स दिए जा रहे हैं फाइनेंस बिल के थ्रू, जिनके ज़रिए गिरफ्तारी के खसूसी इख्तियारात जो हैं वो उनकी बात हो रही है, और इसी के ऊपर जो रद्द अमल आया है और इस रद्द अमल से कनेक्टेड जो है अगले माली साल के अंदर 5 खरब से ज़ायद का टैक्स रेवेन्यू टारगेट।
मीडिया रिपोर्ट्स और सेनेट अरकान जो है गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के अंदर जो कार्रवाई हुई तो सेनेट अरकान ने ये इशू उठाया कि वफाकी हुकूमत ने टैक्स कवानीन के अंदर सेक्शन 203A के तहत जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स है उसको बग़ैर वारंट के किसी भी शख्स को असासे छुपाने और टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने के इख्तियारात दे दिए हैं। इस इशू को जब हाईलाइट किया गया तो सेनेट के अंदर अपोजिशन का शदीद रद्द अमल सामने आया और इसके साथ साथ जो ताजिर तंजीमें हैं और चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने भी इस तजवीज़ को रद्द कर दिया है, इसकी मुखालफत की है। दिलचस्प बात यह है कि ये तजवीज़ जो फाइनेंस बिल के अंदर सामने आई है ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो FPR की तरफ से लोगों को हरासा किया जाने का तासुर है और रुझान है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसी हवाले से सेनेट के अंदर इस पे बहुत तनकीद हुई, उन्होंने तो बल्कि अपोजिशन ने इसको एक मिनी मार्शल लॉ भी कहा। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजा आमिर इकबाल साहब, साबिक सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी, सरबराह है SDPI के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आमिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये जो बात हुई सेनेट में गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन ने बहुत तनकीद की, अब क्या रिएक्शन है सर जो बिजनेस कम्युनिटी का और ताजिर कम्युनिटी का? देखिए मैडम, ये जो कानून है 203A कारोबारी बरादरी में हमने इसका नाम रखा है 302। बेसिकली देखें, आप एक बंदे को अरेस्ट करती हैं और वारंट भी नहीं लेने हैं आपने, नॉन बेलेबल भी इसको वो डिक्लेयर कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि उसको पेनलाइज करेंगे, उसको आप मजबूर करेंगे कि भाई ये आप हमने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसको आप बाहर निकलने नहीं देंगे और उससे आप बारगेन करेंगे ताकि आपका रेवेन्यू जो है जो 5.8 ट्रिलियन का उन्होंने रखा है उसको वो अकम्प्लिश कर पाएँ। देखिए, अगर एक जस्टिस होती है आपकी, आप एक बंदे को गिल्टी अगर करते हैं, हम हरगिज़ उन लोगों के साथ नहीं जो कंसीलमेंट करते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशंस या ट्रेड बॉडीज़ फॉर दैट मैटर, हम हरगिज़ ये नहीं कहते हैं कि आप कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स करें या अपनी जायदाद बेनामी रखें या आप टैक्स ना दें, प्रॉपर ना दें। लेकिन क्या इसका सबूत होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स एक AC बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का या रीजनल टैक्स ऑफिस का एक ऑफिसर ग्रेड 17 का वो तय करेगा कि मेरे पास ये एविडेंस है। अब वो एविडेंस अगर कल को प्रूव हो जाए कि वो गलत है तो एक कारोबारी बरादरी में हरासमेंट आपने पैदा कर दी, इसका एक तो ये नेगेटिव पहुंच जाएगा। दूसरा ये देखें, कोविड का मामला है, इस वक्त अल्लाह अल्लाह करके इकॉनमी चलना शुरू हुई है। आप एक तरफ कहते हैं कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कहते हैं कि हम हरासमेंट नहीं होने देंगे, जबकि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लेवल से आपने उतार के एक ग्रेड 17 के अफसर को ये डेलीगेट कर दी पार आपने। वो कम्बरसम एक मामला ज़रूर है कि एक चिट्ठी जानी है या ईमेल या आप जो भी भेजेंगे अप्रूवल बोर्ड से ले लेंगे, लेकिन ये सब गिमिक्स हैं। होता क्या है जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो लार्ज टैक्स यूनिट्स हैं या रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट ड्रिवन होते हैं बेसिकली कि कमिश्नर को पता है ये मैंने इतना टारगेट यहाँ से पूरा करना है। जब ये 203A की आप पावर्स दे देंगे और जब आपको पता है टारगेट भी पूरा करना है 5.8 ट्रिलियन का, आपने नए टैक्स पेयर को अगर आप पकड़ के लाते हैं तो वो तो आपको तो ये चाहिए नहीं है, बिकॉज वो तो एक कंसीलमेंट, वो तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो ये 203A स्पेसिफिक है टैक्स पेयर के लिए मेरे मुताबिक कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसको कैसे पेनलाइज किया जाए और ऑन दी फेस ऑफ इट ये दिखाया जाए कि हम तो कोई किसी को नहीं तंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है। तो ये ख़तरनाक होगी मेरे ख्याल में। या तो शौकत साहब तरीन साहब को ये पता नहीं है और किसी ने डाल दिया है, उनके इल्म में नहीं है, उनको ये चाहिए कि इसका नोटिस लें। बिल्कुल सही सर, यही इशू सवाल जो है हम डॉक्टर सुलेरी के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब बार बार ये कहते रहे कि हम ये जो रुझान है हरासमेंट को ख़त्म करेंगे। फिर कल जब सेनेट के अंदर ये बात हुई तो लॉ मिनिस्टर ने भी हिंट कर दिया कि इसको हम वील टेक दिस सजेस्शन बैक, अभी तो ये प्रपोजल है।
تو سر جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب تو یہی لگتا ہے کہ یہ ہوا کہ ترین صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا اور somebody slipped it into the budget documents. میرا خیال ہے شاید ترین صاحب کا نوٹس میں ہوگا، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً پوسٹ بجٹ جو تھی ڈی بریفنگ وہاں پہ یہ سوال کیا گیا تھا، اور اس وقت ترین صاحب کا جواب یہ تھا کہ منسٹر کی اپروول کے بغیر اریسٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو اریسٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ منسٹر سے اجازت پہلے لینا پڑے گی، تو جس کو اجازت دوں گا اسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں عامر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ جو بجٹ کی ایک روح ہے وہ یہ تھی کہ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا رہا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کر رہا ہے، ایف پی آر کے سوابدیدی اختیارات جو ہیں ان کو کم کر رہا ہے. تو اس میں اس چیز کی موجودگی جو ہے یہ تھوڑی سی کنٹراڈکٹری لگتی ہے، اور اس کو جتنا جلدی ریویو کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا. آلریڈی کل لا منسٹر نے سینٹ میں اس کی یقین دہانی تو کرائی، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح سے انٹرنیٹ کے استعمال پہ ٹیکس اور وہ جو ایس ایم ایس اور 3 منٹ سے زیادہ کے کال پہ ٹیکس کی جو سجیشن آگی تھی، شاید اسی طریقے سے کسی نے اس کو ڈال دیا ہے. لیکن یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایڈجوڈیکیشن کے بغیر بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا کہ اتنے سویپنگ پاورز جو ہیں وہ ایف پی آر کو دے دی جائیں کہ ایک طرف تو آپ ان کی ہراسمنٹ کم کرنے کا ہم دعویٰ کر رہے ہوں اور دوسری طرف ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ کسی کو بھی اٹھا کے اریسٹ کر لیں، اور اس کے بعد ایون جو اپیل کا رائٹ ہے وہ بھی بعد میں آتا ہے جبکہ وہ نیگوشیٹ ہو چکا ہوگا. تو ان پرنسپل میں تو اس کے خلاف. بالکل صحیح. ناظرین اسی بات پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں راجہ عامر اقبال صاحب سے اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں ایف پی آر کو جو پاورز دیے گئے بجٹ ڈاکیومنٹس کے اندر، جن کے اوپر گزشتہ روز سینٹ کے اندر بہت بحث ہوئی، اور ساتھ میں جو ریونیو ٹارگٹ ہے اور اس حوالے سے یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. جی راج صاحب، آج بھی اخباریں اگر سویرے دیکھیں تو بہت تفصیل سے خبریں چھپی ہوئی تھیں کہ گزشتہ روز بھی میٹنگ ہوئی ہے، ریونیو ٹارگٹ ہے، وقار صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، اور یہی وہ بحث چل رہی ہے، پروپوزل سنے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہی ٹیکس نیٹ کو وائڈن کیا جائے گا. سر ڈو یو تھنک کہ بجٹ پاس ہو گیا، ایک ریلیٹیولی اچھا بجٹ بھی بن گیا، کہ بٹ ترین صاحب کے سامنے یہ جو چیلنج ہے ریونیو ٹارگٹ کا، ایک طرف آئی ایم ایف ہے، دوسری طرف اکانومی بھی چلانی ہے، وہ میٹ کر پائیں گے سر، یا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ ہمیں اس وقت دکھا رہے ہیں کہ آف کورس اکانومی بھی چلا لیں گے اور ٹیکس بھی کلیکٹ کر لیں گے، ٹیکس نیٹ کو بھی وائڈن کر لیں گے؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ ترین صاحب ہوں یا حکومت پاکستان ہو، ہم ایز اے پاکستانی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، بیکاز ملک کی کامیابی اکانومی کی کامیابی سے لنکڈ ہے بیسیکلی. لیکن یہ جو ٹارگٹ کی آپ بات کر رہی ہیں 5.8 ٹریلین کی، جس قسم کا یہ 203A کی ہم نے بات کی، اگر اس بیسس کے اوپر آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر تو میرے خیال میں جو بزنسز چل رہے ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے چلانا ہے نئے ٹیکس پیئر کو نکال کے اس کو ایڈ کرنا ہے، اور وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس جو پراپرٹیز بے نامی ہیں ان کو پکڑنا ہے، اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں یا بلیک اکانومی چلا رہے ہیں، تو بڑی خوشائند بات ہے. وہ تو اس میں تو ہمیں دو رائے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، لیکن تھیوریٹیکلی تو یہ ٹھیک ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا، پریکٹیکلی ایکسپیرینس جو چیمبرز کا ہے یا ٹریڈ باڈیز کا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے آپ نے اس کو سکویز کرنا ہوتا ہے. منسٹر فار فائنانس نے یہ کلیم کیا اور کمٹ کیا پبلک کے ساتھ کہ ہم ہراسمنٹ ہونے نہیں دیں گے اور وزن نہیں ڈالیں گے موجودہ ٹیکس پیئر پہ. تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے، منسٹر صاحب کے لیے، کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کریں گے. یہ تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ بڑا ایمبیشیس ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اگر یہ نئے ٹیکس پیئر نہ لا سکے. اگر یہ لے آتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہیں کہ وہ لے کر آئیں، اور ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن موجودہ ٹیکس پیئر کو اگر آپ سکویز کریں گے
تو حقیقت مانیے کہ اس وقت مشکل ہے ریونیو ٹارگٹ آپ پورا کر سکیں. ڈاکٹر صاحب سر یہی بات کہ ترین صاحب بجٹ سے پہلے بھی یا جب وہ فائنانس منسٹر بنے اس کے بعد انہوں نے جتنے انٹرویوز کیے ہی ساؤنڈیڈ ویری کانفیڈنٹ, اٹ ساؤنڈیڈ ایز اف ہی ہیڈ اے پلان. بٹ سر جو اب اطلاعات آ رہی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج بھی جو اخبارات میں سٹوریز ہیں جو گزشتہ روز میٹنگز ہوئی ہیں اس سے لگتا نہیں ہے سر کہ ابھی کوئی حکومت کے پاس کوئی جس کو کہتے ہیں نا ورکیبل پلان ہے ٹو ڈو آل دس. عارفہ میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ 4.7 ٹریلین بھی بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن 4.7 اچیو ہوا. اب یہ صرف 19% کا فرق ہے 4.7 اور 5.8 میں, اور اگر یہ 8 سے 9% انفلیشن رہتی ہے اور 5% اگر یہ جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو 14% تو نامینل یہی اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد صرف 5% کی بات ہے جس کے لیے کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے حکومت. اسٹک کی ہم نے بات کر لی کہ 203A جو ہے وہ کچھ اسٹک سے زیادہ ہی بڑا سخت قسم کا راڈ ہے, تو وہ پالیسی تو نہیں چلے گی, لیکن ظاہر ہے کہ انسینٹیوائز بھی کرنا ہوگا نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے اور پینلائز بھی کرنا ہوگا جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ. تو اس کا ایک بیلنس حکومت کو رکھنا ہوگا. ادروائز جو مجھے اس وقت میجر یہی تو سوال ہے نا کہ یہ بیلنس کس طرح رکھیں گے. معاف کریے گا آپ کی بات میں بیچ میں کاٹ رہی ہوں, بٹ یہی تو سوال ہے نا سر کہ یہ بیلنس کس طرح رکھیں گے اور کیا ایگزیکٹلی ٹیکٹکس استعمال کریں گے. دیکھیں جو آربیٹری یہ جو ہے اریسٹ کی پاورز یہ تو نہیں چلیں گی, ان کو تو ریویو کرنا پڑے گا اور حکومت شاید اس کو چینج کر رہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ پینلٹیز جو ہیں وہ حکومت لگا سکتی ہے اور لگانی چاہیے ٹیکس ایویڈرز پہ. ٹیکس کنسیلمنٹ اگر پروو ہو جاتی ہے تو اس پہ. دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ جو میجر سورس آف انکم رہے گا وہ امپورٹس پہ جو ڈیوٹیز لگتی ہیں, اور 40% جو ہیں وہ امپورٹ کی سطح پہ ڈیوٹیز جو ہے وہ لگ جاتی ہیں, تو وہ ایک امپورٹنٹ سورس ہوگا. جب یہ اکانومی فنکشنل ہوگی پوری طرح سے, ویکسینیشن جو رول آؤٹ ہو رہی ہے, آپ کی امپورٹس بڑھیں گی, اور جب امپورٹس بڑھیں گی تو اسی حساب سے امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں اس پہ وہ بھی بڑھ رہی ہوں گی. تو اگر 14% نامینل ٹرمز میں مل جاتا ہے تو باقی 5% میں 1-2% شاید مس ہو جائے, لیکن یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے 5.8 کرنا. 5.5 جو ہے 5.6 ٹریلین یہ تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں without adopting any. بالکل سر یہ راجہ صاحب بھی کچھ یہاں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن 2.1 ٹریلین کا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی تو برڈن آپ کا لے کر آئے گا انڈسٹری کے اوپر بھی اور آپ کے کاروبار کے اوپر بھی ایک طرف, بیکاز وہ کاسٹ آپ کی بڑھتی جائے گی کاروبار کی. 2.8 ٹریلین بہت بڑا اماؤنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے سینٹرل بینکس ہیں کووڈ کی وجہ سے انہوں نے بہت ڈالر اور بہت اپنے جو ہیں وہ پیسے مارکیٹ میں ڈالے, جس کا امپیکٹ تھوڑا سا ہمارے پاس بھی آیا, آپ کے سامنے ہے کہ ریمیٹنسز آپ کی بڑی تیزی سے یہاں بڑھی ہیں. امپورٹ بل جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر امپورٹ بل سے ہی آپ نے امپورٹ ڈیوٹی سے وہ گیپ پورا کرنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ پہ بھی افیکٹ تو آئے گا, بیکاز ڈیوٹیز ایک طرف آپ کم کر رہے ہیں, آپ نے 330 آئٹمز کو ایگزمپٹ کیا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. We're running out of time. ڈاکٹر صاحب very quickly sir your response to this because we have very little time left. جی راجہ صاحب جو ریمیٹنسز کی بات ہے میرا خیال ہے وہ فاٹف کے قوانین کی وجہ سے بڑی ہے. اس میں شاید اتنا زیادہ وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, بلکہ وہی پیسے جو پہلے انفارمل آتے تھے اب وہ فارمل چینل سے آنا شروع ہو گئے ہیں. اگین یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کیا پہلے سے جو موجود آئٹمز ہیں ان پہ لگ رہے ہیں, کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ ان کو لے کے آیا جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو فائنل ہے وہ کہ چادر کا سائز تو آپ کا یہی ہے, چاہے آپ اس سے سر ڈانپ لیں چاہے آپ اس سے پاؤنڈ ڈانپ لیں. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے اور ایک جو کانفیڈنس بوسٹر مورال بوسٹنگ جو فیکٹر ہے اس کو پروموٹ کر کے اکانومی کا پہیہ چلائے. اگر حکومت کنسالیڈیشن کی طرف بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.